السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام زندگی ہے سنت آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ مسجد میں جانے کی سنتیں کیا ہوتی ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی بات کی سنتیں اور آداب کیا ہیں، اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی دعائیں ہیں وہ تجوید کے ساتھ سکھائی جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ ویلکم ٹو دی الرحمن اکیڈمی آن لائن۔ میرا نام تانیہ مجیب ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہم سنتیں اور آداب شیئر کریں گے وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی، ہمیشہ کی طرح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بناتا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ وہ یہ کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ جو شخص صبح شام مسجد میں جاتا ہے، مطلب اپنے سارے دن کی نمازیں، شام کی نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسجد میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور جتنی دیر تک وہاں پہ بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں یا وہ رکتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، سارا وقت ان کا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا وہ پڑھ لیجئے، سفر کی دعا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے۔ اچھا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے تجوید کے ساتھ ان دعاؤں کو سکھایا ہے، تو ہماری اس یوٹیوب پر وہ بھی اویلیبل ہے، ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، جب آپ گھر سے نکلے، راستے میں گئے، تو پورے راستے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور نگاہ کو نیچے رکھنی ہے، ضرورتاً صرف اٹھانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ تو راستے بھر جو ہے آپ یہ دعا اور یہ ذکر کرتی ہوئی جائیں۔ اب مسجد میں داخل ہوتے وقت کی سنتیں اور آداب۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھتے تھے، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں رکھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے معنی ہیں، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ والصلوات والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ مسجد کا حق ہمیں ادا کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ یہ بہت ضروری ہے تحیۃ المسجد پڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو روکا اور اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے مسجد کا حق ادا کیا ہے، یعنی 2 نفل ادا کی ہے؟ تو شخص نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ادا کرو تاکہ تم مسجد کا حق ادا کر سکو۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے یعنی 2 نفل پڑھنے کے لیے آپ نے جلدی جانا ہے، تاکہ آپ تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکیں اور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکیں۔ ہاں، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر جیسے کہ تحیۃ المسجد آپ ایسی ٹائم پہ پہنچے جب مکروہ اوقات ہیں تو پھر اس میں نہیں پڑھیں۔ اگر جماعت ہو رہی ہو تو اس میں شامل ہو جائیں، یعنی فرض نماز اگر ہو رہی ہو تو پھر آپ نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی، پھر تو فوراً آپ نے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے کوئی اور دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ اذان سنیں یا اقامہ سنیں تو فوراً وہی کلمات دہرائیں، یعنی جیسے اذان ہو رہی ہو تو اسی کے وہی کلمات دہراتے ہیں۔ اچھا، اس کی ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، تو پلیز ضرور دیکھ لیجئے گا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، بہت بہترین تحفہ ملتا ہے اس وقت، تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، باجماعت نماز پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنا 70 درجے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔
دوسرا یہ کہ دین کا علم رکھنے والوں اور سمجھدار لوگوں کو امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے یعنی امام کو وہاں سے ہٹنا پڑے تو جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ اس کی جگہ پر آ جائیں، اور پیچھے ایسے ہی لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے جن کو نماز کے اور امامت کے مسائل کا علم ہو، تاکہ وہ نماز کو جاری رکھ سکیں۔ باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے ضرور قرآن دازی کریں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے، اسی لیے مسجد جلدی آئیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں یعنی جلا دوں جن کے گھروں میں اذان کی آواز آتی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ وہ فرض نماز گھر میں ادا کریں، تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب ہیں اور ان کو اذان کی آواز آتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ مسجد جا کے ہی نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد کچھ آداب بھی ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اپنی صف سیدھا رکھو، میں تمہیں اپنی پشت سے بھی دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موضوع ملا تھا کہ جیسے وہ آگے دیکھ سکتے تھے اسی طرح وہ پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ چنانچہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے کاندھا ساتھ والے نمازی کے کاندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کے کھڑے ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ملا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی پیاری سنت ہے کہ کہنے کے باوجود پھر وہ اپنا منہ لوگوں کی طرف موڑ کے کہتے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، اپنی مال، اپنے مزاج ان سب سے بہت بالا تر رکھتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی یہی چاہیے کہ سنت پر ایسے ہی عمل کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، ان سب باتوں سے بچیں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ آداب ہیں، مسجد میں بلند آواز میں گفتگو نہ کی جائے۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ مسجد میں دو لوگ یعنی دو آدمی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اور وہ دونوں طائف کے رہائشی تھے، تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند نہیں کرتے۔ پھر دوسرا یہ کہ مسجد میں تھوکنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈالنا ہے۔ پھر تیسرا یہ مسجد میں مجلس لگا کر دنیاوی باتیں کرنا ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گناہ ہے، کیونکہ مسجد میں خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور مسجدوں سے جو اعلان ہوتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، اس طرح کے اعلان کروانا بھی غلط ہے، گناہ ہے، کیونکہ مسجد اس کے لیے نہیں بنی۔ اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کھائے وہ مسجد کے قریب نہ آئے، اور اگر تمہیں کھانا ہے تو ان کو پکا کے کھاؤ تاکہ ان کی بو مر جائے۔ اور حیض اور نفاس والی عورتیں وہاں پہ نہ جائیں جہاں پہ نماز ادا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث بڑی پیاری ہمیں ملتی ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کرے اور مسجد کی طرف صرف نماز کی نیت سے جائے اور کوئی اس کی نیت نہ ہو تو اس کے ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور جب کوئی شخص جس جگہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اگر وہاں پہ مستقل وہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے برابر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مت کریں کہ جیسے ہی نماز پڑھی اور فوراً جو ہے مسجد سے نکل آئے، تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھیں، ٹائم اسپینڈ کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بھی سنتیں ہیں، دونوں جوتے آرام سے زمین پر رکھیں، پھینکیں نہیں، پھر بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکال کر بائیں جوتے کے اوپر رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد
پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں، پھر بایاں پاؤں۔ پھر جب آپ گھر کی طرف آنے لگیں تو راستے میں آپ نے وہی کرنا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، جس میں ذکر میں ہے لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا ہے الحمدللہ کرتے ہوئے گھر آ جائیں۔ گھر میں آنے کی سنت اور دعائیں وہ بھی ہم نے اپنے یوٹیوب پہ